بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم سوال جس کا جواب ہم جانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کی روح موت کے فرشتے ملک الموت علیہ السلام نے نکالی اور پھر واپس کر دی۔ دوستو، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، پہلے زمانے میں جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کو دیکھتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ دوستو، جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تماچا مارا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے اسے تھپڑ مارا۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ دوستو، کیونکہ جب موت کا فرشتہ یا جن انسانی شکل میں ہو تو اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میرے روح کو قبض کرنے آیا ہے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راستے سے میرے روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس منہ سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے اللہ تعالیٰ کا نور دیکھا ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اچھا، میں پاؤں کے راستے سے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پیر سے چل کر طور پہاڑ پر گیا۔ پھر ملک الموت نے کہا، میں اللہ کے حکم سے آپ کے روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنی ہزار باتیں میں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کی ہیں، بس اس لیے اتنی جلدی اپنی جان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا ہے کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور طور پہاڑ پر جا کر تیری حمد و ثنا کروں اور وہی تیری باتیں سنوں۔ میری ہزار جانیں قربان تیری باتوں پر۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر جا کر عرض کیا، خدایا، میں اپنی امت اور اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو انہیں جیسا چاہے ویسا رکھے اور انہیں حرام خوری سے بچائے رکھنا، کیونکہ میری امت کمزور ہے۔ لہٰذا غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، زمین پر اپنی لاٹھی مار۔ جب لاٹھی ماری تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا میں لاٹھی مار۔ جب دریا میں لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے کالا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر لاٹھی مار۔ جب پتھر پر لاٹھی ماری تو وہ پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں ایک کیڑا نکلا اور کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے
اور میری جگہ جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھا، اور تو نے اپنے فضل کرم سے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، تو میں تیری امت کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر ملک الموت علیہ السلام ایک بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا، اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا، اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد موت ہے تو میں ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکوں تو وہاں تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب لال رنگ کے ٹیلے پر ہے۔ کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں لال رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نماز فرض فرمائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نماز کو کم کرائیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ بار بار آتے جاتے رہے، اور ہر بار نماز میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دن رات میں 5 نماز تک کمی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا واجب فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 خاص بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، اور انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں بہت خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں قبض کرتے وقت بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے ایک مرتبہ وحی کے ذریعے یہ فرمان بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے برابر مرتبہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جتنے انسان دنیا میں تھے ان کے اعمال کے برابر تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا، پھر تو میرا اعمال اور بڑھنا چاہیے، اور انہیں اپنی عمر کی فکر ہونے لگی، کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ جب وہ 4تھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی، جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟
فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میرے پیٹھ پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیران ہو کر کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے میرے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ وچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے یہ سوال ملک الموت سے جب پوچھا تو ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں نہیں دیکھتا اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی تھی، اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اور فرشتوں میں بہت ہی محبت اور عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہے اور ان کو ہی روح نکالنے کا کام ملا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کے روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کا منظر دیکھتے رہے۔ آخر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ میں جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم ان کو جنت سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی اپنی سب نعمتوں سے نوازے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔